السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی مومن خواہ مومن کی غزلیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پہلی غزل کی ریڈنگ اور تشریح۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ کیوں سنے عز مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ کہتا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ رنج کہتے ہیں غم کو، مصیبت کو، راحت کہتے ہیں سکون دینے کو، راحت فضا کہتے ہیں سکون دینے والا، اطمینان دینے والا۔ شاعر کہتا ہے محبوب کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، میرے دکھوں کا، میری اذیتوں کا، میری پریشانیوں کا، میرے دکھ درد کا، میرے مصائب کا محبوب کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے میرے جو دکھ ہیں، میرے جو مصائب ہیں، میری جو اذیتیں ہیں، وہ سکون دینے والی نہیں بنتی، میرے دکھ ختم نہیں ہوتے، مجھے سکون نہیں آتا۔ شاعر کہتا ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے میرے دکھوں کا محبوب پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اور میرے جو دکھ ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوتے، مجھے چین نہیں ملتا، مجھے سکون نہیں ملتا۔ شاعر جو ہے اپنے محبوب کی جدائی میں، اس کے ہجر میں، اس کے جو ہے فراق میں ہر وقت بے تاب رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، دکھوں میں رہتا ہے، مصائب میں رہتا ہے۔ اس کی ملاقات کے لیے، اسے دو گھڑی بتانے کے لیے، اس کے ساتھ کچھ لمحہ باتیں کرنے کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، ترستا رہتا ہے، اور اس کو ملنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کی تمام کوششوں کا، اس کی تمام تگ و دو کا، اس کے تمام رونے کا، اس کی آہ و بکا کا، اس کی کوشش کا، کسی چیز کا محبوب پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ اس سے التجائیں کرتا رہتا ہے، اس سے فریادیں کرتا رہتا ہے، اس سے ملنے کی خواہشیں کرتا رہتا ہے، اسے درخواستیں کرتا رہتا ہے، لیکن جو محبوب ہے اس کو اس پر کچھ ترس نہیں آتا، کچھ رحم نہیں آتا، وہ اس پر کچھ التفات نہیں کرتا۔ اس کی محبت کے بدلے میں وہ نفرت ہی کرتا ہے، اس کی وفا کے بدلے میں وہ جفا ہی کرتا ہے۔ یہ اس سے جتنی مرضی محبت کر لے، اس سے وفا کر لے، اس لیے جتنی مرضی قربانیاں دے دے، جو مرضی اس کے لیے کر لے، لیکن وہ بدلے میں اس کو بے اعتنائی دیتا ہے، اس کو لاپرواہی دیتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو کبھی بھی وہ محبت نہیں دیتا، اس کو کبھی بھی اپنی زیارت کا جو ہے شرف نہیں عطا کرتا، اس کو کبھی بھی اپنی زیارت سے بہرہ ور نہیں فرماتا۔ جو شاعر یہی بات کر رہا ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اس پر محبوب پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ جو شاعر کے غم ہے، وہ دکھ ہے، مصائب ہے، وہ دکھ کے دکھ ہی رہتے ہیں، مصائب مصائب ہی بنے رہتے ہیں۔ اس کے مصائب دور نہیں ہوتے، اس کی مشکلات دور نہیں ہوتی، کیونکہ جو عاشق ہے اس کی تمام مشکلات کا ایک ہی حل ہوتا ہے، اس کو محبوب کا مل جانا۔ اگر محبوب مل جائے، تمام دکھ بھی اس کو سکھ لگتے ہیں، تمام مصائب بھی اس کو راحت دیتے ہیں، تمام مشکلیں بھی اس کو مشکل نہیں لگتی، اس کو آسانیاں ہی لگتی ہیں، اس کو سکون ہی دیتی ہیں۔ لیکن اگر محبوب نہیں ملا تو جو زندگی ہے یہ بھی موت سے بدتر لگتی ہے۔ تمام راحتیں، تمام خوشیاں، تمام بہاریں اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ کوئی خوشی اس کو خوشی نہیں دیتی، کوئی بہار اس کو بہار نہیں محسوس ہوتی، بہار بھی اس کو خزاں سے بدتر محسوس ہوتی ہے۔ یہی بات شاعر کر رہا ہے، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ جو رنج ہے وہ خوشی میں نہیں بدلتا، وہ راحت نہیں دیتا۔ جب محبوب مل جائے گا، تمام غم جو ہے وہ راحت میں بدل جائیں گے، خوشیاں محسوس ہوں گی۔ تو شاعر یہی بات کر رہا ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے محبوب پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہی وجہ ہے تو جو شاعر کے دکھ ہیں، درد ہیں، مصائب ہیں، وہ خوشیوں میں نہیں بدلتے، شاعر کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ اگلا شعر ہے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ ذکر تذکرے کو کہتے ہیں، بیان کرنا، اغیار غیر کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر رقیب ہے۔ رقیب وہ شخص ہوتا ہے جو محبوب سے، عاشق کے علاوہ جو شخص ہوتا ہے محبوب سے محبت کرنے والا۔ مثلا یہ ایک محبوب ہے اور اس سے ایک تو پیار کرنے والا یہ عاشق ہے، اور اس محبوب سے جو باقی لوگ محبت کریں گے، یہ جو بھی محبت کرے گا اس محبوب سے، وہ اس عاشق کا رقیب کہلائے گا۔ تو شاعر اسی کا ذکر کر رہے ہیں، کہتا ذکر اغیار سے ہوا معلوم، کہتا جو غیر کا ذکر تھا، جب محبوب نے غیروں کا تذکرہ کیا، رقیب کا ذکر کیا، تو تب بات سمجھ میں آئی۔ کون سی بات؟
کہ حرف نا سے برا نہیں ہوتا، جو نا سے ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، حرف کہتے ہیں اس کے الفاظ، اس کی نصیحت کو، کہتا حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ کہتا جب محبوب نے غیروں کا تذکرہ کیا، رقیبوں کا تذکرہ کیا، رقیبوں سے اپنی محبت کو ظاہر کیا، تب بات سمجھ میں آئی، تب معلوم ہوا کہ جو ناصح کی نصیحت تھی وہ غلط نہیں تھی۔ پہلے شاعر جو تھا، جو محبوب عاشق تھا، اس کو ناصح کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ ناصح ہے، نصیحت کرنے والا، یہ تو فضول میں نصیحتیں کرتا رہتا ہے، ناصح کا تو کام ہی نصیحت کرنا ہے۔ تو اس کی نصیحتیں، ناصح کی نصیحتیں عاشق پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی تھی، شاعر پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب محبوب کی زبان سے غیروں کا تذکرہ سنا، رقیب کا تذکرہ سنا، تب اس کو بات سمجھ میں آئی، تب اس پر حقیقت اشکار ہوئی، تب اس کو جو ہے حقیقت اس پر واضح ہوئی کہ جو ناصح کی نصیحت تھی وہ بالکل صحیح تھی، جو ناصح کی نصیحت تھی بالکل واضح تھی، سچ تھی، حقیقت پر مبنی تھی۔ لیکن یہ بہت تاخیر کے بعد یہ باتیں سمجھ آئی۔ وہی شاید ذکر کر رہا ہے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ جو ناصح تھا وہ ہمیشہ عاشق کو، شاعر کو یہ سمجھاتا رہتا تھا جو عشق کی راہ ہے بڑی کٹن ہے، مصائب سے بھری ہوئی ہے، تکالیف سے بھری ہوئی ہے، جو عشق کے رستے ہیں اس میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بڑی اذیتیں آتی ہیں، بڑی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، بڑی مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے، کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، تپتی ہواؤں کو جھیلنا پڑتا ہے، بڑیاں آندیاں اور بڑے طوفان آتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سننا پڑتا ہے، زمانے کی طرف سے رسوائی فیس کرنا پڑتی ہے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی محبت کے بدلے میں نفرت ملتی ہے، آپ کی وفا کے بدلے میں جفا ملتی ہے، آپ کی محبت کے بدلے میں وہاں سے نفرت، بے اتنائی اور اعراض پن اور لاپرواہی ملتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو عشق کی راہ میں ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس نے اور بھی شاعر کو اور محبوب کو، عاشق کو بتایا، ناصح نے مزید شاعر کو اور عاشق کو بتایا کہ جو محبوب ہوتا ہے یہ کبھی بھی وفاداری نہیں کرتا، آپ محبت کریں گے وہ بدلے میں محبت نہیں کرے گا۔ وہ دوسروں کے ساتھ اس نے، جو ناصح تھا اس نے عاشق کو نصیحت کی، شاعر کو نصیحت کی کہ جو تیرا محبوب ہے وہ تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ دوسروں کے سے محبت رکھتا ہے، اس کے دل میں رقیب بستا ہے، اس کے دل میں اوروں کی محبت ہے، وہ غیروں سے تعلق رکھتا ہے، وہ غیروں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، وہ غیروں کے ساتھ پاس آتا جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام نصیحتیں عاشق پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، عاشق کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، شاعر کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جو محبت ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، اس میں جو محبوب ہوتا ہے اس کا عیب بھی اچھائی لگتی ہے، اس کی برائی بھی اچھائی لگتی ہے، اس کی جو بدی ہے وہ بھی خوبی لگتی ہے۔ محبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ کسی کی جو برائی ہے وہ بھی برائی نہ لگے، کسی کا جو عیب ہے وہ بھی عیب نہ لگے، کیونکہ اگر کسی کی برائی لگنے لگ جائے، اچھائی لگنے لگ جائے تو پھر تو محبت نہیں رہی۔ محبت تو پاگل پن ہو، دیوانگی ہوتی ہے، پاگل پن ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، محبوب کا کوئی عیب نہیں لگتا۔ تو جب ناصح نصیحتیں کرتا تھا عاشق کو، شاعر کو، تو یہ باتیں اس پر اثر اندازی نہیں ہوتی تھی، یہ سمجھتا تھا کہ ناصح فضول میں نصیحت کر رہا ہے، ناصح کی بات درست نہیں ہے۔ لیکن جب کیا ہوا، جب محبوب نے غیروں کا تذکرہ شروع کر دیا، جب شاعر محبوب کے پاس گیا، لیکن محبوب کی زبان سے اس نے جب غیروں کا تذکرہ سنا، رقیب کا تذکرہ سنا، وہ محبت سے، پیار سے، عشق سے وہ رقیبوں کا تذکرہ کر رہا ہے، رقیبوں کی باتیں کر رہا ہے، اس وقت عاشق کو یہ بات سمجھ آئی کہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا، مجھے اس وقت ناصح کی نصیحت کو سمجھ لینا چاہیے تھا۔ وہ جو نصیحت کر رہا تھا وہ درست کہہ رہا تھا، وہ حق کہہ رہا تھا، وہ سچ کہہ رہا تھا، مجھے اس کی نصیحت کو قبول کر لینا چاہیے تھا، اس کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے تھا۔ اگر میں اس وقت اس کی نصیحت پر عمل کر لیتا تو اتنی رسوائی نہ ہوتی، اتنی مشکلات نہ آتی، اتنے مصائب نہ جھیلنے پڑتے، اتنی تگ و دو نہ کرنا پڑتی۔ میں اپنے محبوب کو سچا سمجھتا رہا، عاشق محبوب کو سچا سمجھتا رہا، لیکن وہ کیا نکلا، بے وفا نکلا۔ لیکن ناصح اس کو پہلے ہی بتا چکا تھا، وہ بے وفا ہے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن اس وقت باتیں نہیں سمجھ آئی، بعد میں باتیں سمجھ آئی۔ تو یہی بات شاعر کہہ رہا ہے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ جب محبوب نے غیروں کے تذکرے شروع کر دیے، غیروں کے بارے میں باتیں، غیروں سے محبت کرنی، غیروں کی باتیں کرنا شروع کر دی، تو تب بات سمجھ میں آئی کہ جو ناصح کی نصیحت تھی وہ غلط نہیں تھی، وہ درست تھی۔ اگلا شعر ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے، اے محبوب تو میرا کسی طرح بھی نہیں بنا ورنہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ دنیا میں جنگل جو ہیں وہ بازار بن جاتے ہیں، وہ آبادیاں بن جاتی ہیں، کیسے کیسے حالات ہوتے رہتے ہیں، معجزات ہوتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، موسم کے تیور بدلتے رہتے ہیں، حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں۔ جو فقیر ہوتے ہیں وہ بادشاہ بن جاتے ہیں، بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں۔ جو رات کے
ताज व तख्त के मालिक होते हैं, सुबह को मुजरिम बने होते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं, औकात तब्दील होते रहते हैं, वाक़यात तब्दील होते रहते हैं, हर जगह की सूरत हाल बदलती रहती है। शायर कहता है हर कुछ मुमकिन हो जाता है, बड़े बड़े मौजज़ात हो जाते हैं दुनिया में जिसकी तवक्को भी नहीं की जाती, वो मौजज़ा भी हो जाता है। लेकिन शायर कहता है ये मौजज़ा क्यों नहीं होता? ए महबूब तू मेरा बन जाता, तू मेरा हो जाता, तू मेरे दिल में जिस तरह बसा था, तू तेरे दिल में भी मैं बस जाता, तेरे दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाती, तेरे दिल में मेरी उल्फत पैदा हो जाती, तेरे दिल में भी मेरा प्यार हो जाता, हम दोनों मिल जाते, हम दोनों इकट्ठे हो जाते। वही बात का कह रहा तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। शायर कहता तुम मेरे किसी तरह ना हुए, मैंने बड़ी तगोदो की, बड़ी कोशिश की, बड़ी स्ट्रगल की, रात को बेचैन रहा, दिन का सुकून गोया, हर वक्त इसी कोशिश में रहा कि महबूब मिल जाए, आपको पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ कुछ लम्हात बिताने के लिए, कुछ वक्त गुजारने के लिए, कुछ बातें करने के लिए मैं हर तरह की तगोदो करता रहा, कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा, स्ट्रगल करता रहा। अल्लाह सब कुछ करने के बावजूद भी तुम मेरे नहीं हुए। दुनिया में क्या नहीं होता, मौजज़ात हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, हालात बदल जाते हैं, लोगों की सोच बदल जाती है, हर चीज़ हो जाती है, पत्थर दिल मोम हो जाते हैं। किसी की मिन्नत करो, किसी से फरियाद करो, किसी से दरख्वास्त करो, सख्त से सख्त दिल जो है वो भी जो है नरम हो जाता है, मोम बन जाता है, पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। लोग नस्लों से चलने वाली दुश्मनियों को भुला देते हैं, लोग नफरतों को ख़त्म कर देते हैं, नफरतें मोहब्बत में बदल जाती हैं। लेकिन शायर कहता है, आशिक कहता है मेरे दुख दर्द का, मेरी फरियाद का, मेरी दरख्वास्तों का, मेरी आहो-बका का कुछ का भी तेरे पर कुछ असर नहीं हुआ। मैंने जितनी भी फरियादें की, जितनी आहो-बका की, जितनी मिन्नतें की, जितने तरले किए, तुझ पर कुछ असर नहीं हुआ। हालांकि दुनिया में क्या कुछ नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, तुम फिर भी नहीं हो सके। सब कोशिशों के बावजूद, इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बावजूद भी नहीं हुए, इतनी मिन्नतों के बाद भी नहीं हुए। बड़े बड़े पत्थर दिल पिघल जाते हैं। महबूब तेरा दिल पत्थर से भी सख्त है कि फिर भी नहीं पिघला। इतनी मिन्नतों के बाद भी तुझे रहम नहीं आया, तरस नहीं आया। मेरे दुखी हालात को देखकर, मेरे दुखों को देखकर, मेरी अजियतों को देखकर, मेरे मुश्किलात को देखकर, मेरे मसाइब को देखकर, तमाम चीज़ों को देखकर तुझे तरस बिल्कुल भी नहीं आया। तो दुनिया में क्या कुछ नहीं हो जाता, मौजज़ात हो जाते हैं। काश के ये मौजज़ा भी हो जाता कि महबूब मेरा हो जाता। अगला शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। शायर कहता है मेरे महबूब जब कोई भी मेरे पास नहीं होता, मैं तन्हा होता हूँ, अकेला होता हूँ, तो उस वक़्त भी महबूब तुम ही मेरे पास होते हो। जब कोई भी मेरे पास नहीं होता तो उस वक़्त भी मैं अकेला नहीं होता। ए महबूब तुम उस वक़्त भी मेरे पास होते हो। ये मोमन खां मोमन का इंतहाई उम्दा और आला और बेमिसाल शेर है। ये वो शेर है जिसके बारे में मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि एक शेर ये मुझे दे दो और इसके बदले में मोमन खां मोमन पूरा दीवान मुझसे ले लो। तो बहुत उम्दा और बहुत सादा और बहुत जो है सादा अल्फाज में उन्होंने बहुत आम फहम अल्फाज में जो है बहुत गहरा और बहुत डीप मजमून उन्होंने बयान कर दिया। वो कहते हैं तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। कहता है महबूब जब मैं अकेला होता हूँ, तन्हा होता हूँ, तन्हाई में होता हूँ, तो उस वक़्त भी मैं अकेला नहीं होता क्योंकि मेरा महबूब मेरे पास होता है। मेरी तन्हाई नहीं होती, मेरी तन्हाई में भी महबूब मौजूद होता है। क्योंकि जो आशिक है, जो शायर है, उसके ज़हन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में हर वक्त महबूब का तज़किरा, महबूब के ख्याल, महबूब का तसव्वुर होता है। वो महफ़िल में होता है तो महबूब का तसव्वुर होता है, वो मजमे में होता है महबूब का तसव्वुर होता है, वो खलवत में होता है, वो जलवत में होता है, वो तन्हाई में होता है, वो उजाले में होता है, वो तारीकी में होता है, वो किसी भी हालात में होता है, किसी भी जगह में होता है, किसी भी कंडीशन में होता है। हर वक्त, हर हालात में, हर मौके पर उसके ज़हन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में सिर्फ महबूब का तज़किरा होता है, महबूब की मोहब्बत होती है, महबूब के ख्यालात होते हैं। तो हर वक्त वो उसी के ख्यालों में, उसके तसव्वुर में, उसकी सोचों में गुम रहता है। तो यही बात शायर कर रहा है। कहता तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। शायर कहता जब मैं अकेला होता हूँ तो अकेला नहीं होता। ए महबूब तू ही मेरे पास होता है। जब भी देखता हूँ, जब भी दिल की तरफ गौर खोज करता हूँ, महबूब मेरे पास होता है, मेरे साथ बातें कर रहा होता है। शायर को किसी वक्त भी तन्हाई का एहसास नहीं होता। शायर को कभी भी ऐसा नहीं लगता महबूब मेरे से दूर चला गया है, महबूब गायब हो गया है। शायर कहता है ऐसा नहीं है, तुम हर वक्त मौजूद हो, हर वक्त मेरे पास हो, मेरे तसव्वुरात में हो, मेरे ख्यालात में हो। तो शायर को महबूब जो है, जो इश्क होता है, वो बंदे को इश्क ऐसी चीज़ है, कहते हैं मेले को जो है, बंदा मेले में होता है तो मेले में उसको अकेला कर देता है, अगर अकेले में होता है तो मेला बन जाता है। अगर महबूब के मिलने की तवक्को होती है, उम्मीद होती है, तो अकेले में भी मेला लगता है, तन्हाई में भी उसको ऐसा लगता है कि महफिल जमी हुई है, मेला है, खुशियाँ हैं, बहारें हैं। लेकिन अगर महबूब दूर होता है, महबूब की जुदाई होती है, फराग होता है, हिजर होता है, मिलने की तवक्को नहीं होती, तो मेले में होता है, महफिल में होता है, जलसे में होता है, किसी भी बड़ी भी महफिल में होता है, उसको तन्हाई लगती है, उसको कोई भी आवाज़, कोई भी साथ
ساتھ بیٹھا ہوا اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ تنہائی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر محبوب ہو یا محبوب کے ملنے کی توقع ہو، خواہش ہو، آرزو ہو یا امید ہو کہ محبوب مل جائے گا، تو تنہائیاں بھی جو ہے رونق بخش دیتی ہیں۔ تنہائی میں بھی انسان شاداں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، آباد ہوتا ہے۔ تو یہی بات شاعر کہتا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی بھی نہیں ہوتا ہے محبوب، تم اس وقت میرے پاس ہوتے ہو، میرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ پھر شاعر جو ہے خاص طور پر جو محبوب کا یاد ہے، محبوب کا جو تصور ہے، جب بندہ اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، ویرانگی میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، اس وقت خاص طور پر محبوب کا تذکرہ آتا ہے، محبوب کی سوچ آتی ہے، محبوب کے بارے میں تصورات آتے ہیں، کیونکہ جب اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت اور کوئی سوچ نہیں ہوتی، انسان کی سوچ جاتی محبوب کی طرف ہے، اسی کو سوچتا ہے، اسی کی گلیوں میں بھٹکتا ہے، اس کی راہوں میں بھٹکتا ہے، اسی کی تلاش میں اس کا دماغ جو ہے مارا مارا پھرتا ہے۔ تنہائی میں محبوب کا تذکرہ زیادہ آتا ہے، زیادہ خیال آتا ہے۔ اسی وجہ سے شاعر کہہ رہا ہے، اے محبوب جب میں اکیلا ہوتا ہوں، تنہا ہوتا ہوں، اس وقت تم ہی میرے پاس ہوتے ہو۔ پھر دوسری چیز جو عشق ہے، محبت ہے، وفا ہے، تو یہ دل کی چیز ہے، یہ راز میں رکھنے والی چیز ہے، یہ چھپانے والی چیز ہے۔ تو جو شاعر ہے وہ بھی جب اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو اسی وقت یادیں آتی ہیں، کیونکہ شاعر نہیں چاہتا کہ جو محبوب کا تصور ہے، محبوب کا خیال ہے، وہ بھی محفل میں آئے۔ جس طرح شاعر اپنے عشق کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اسی طرح شاعر کہتا ہے جو اس کی محبت ہے، اس کے جو تصورات ہیں، اس کے جو خیالات ہیں، وہ بھی تنہائی میں ہی آئیں، وہ بھی اکیلے میں ہی آئیں، وہ بھی خلوت میں ہی آئیں۔ اگلا شعر ہے، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے محبوب اپنے دکھ درد، اپنی اذیتیں، اپنی مشکلات میں تجھ کو کس طرح لکھ دوں، کس طرح بیان کر دوں، کیونکہ میں اس قدر تکلیف میں ہوں، اس قدر اذیت میں ہوں، میرا جو ہاتھ ہے وہ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ شاعر جو ہے وہ انتہائی دکھ میں ہے، مصائب میں ہے، اذیت میں ہے، مشکلات میں گرا ہوا ہے، محبوب کی جدائی کی وجہ سے، اس کے فراق کی وجہ سے، اس کے ہجر کی وجہ سے، اس کے دور چلے جانے کی وجہ سے، محبوب جو ہے، جو عاشق جو ہے، محبوب کی جدائی کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں، اذیت میں ہے، مشکلات میں گرا ہوا ہے۔ محبوب کے وصل نہ ہونے کی وجہ سے، محبوب کے دور ہو جانے کی وجہ سے وہ چاہتا ہے، جو شاعر کے اندر دکھ درد ہے، اذیتیں ہیں، مشکلات جنہوں نے گھیرا ہوا ہے شاعر کو، وہ ساری باتیں چاہتا ہے اپنے محبوب کو بتا دے، محبوب کو بتائے وہ اس کے لیے کس طرح بےتاب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، اس کے لیے آہبکا کرتا رہتا ہے، روتا دھوتا رہتا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کی سوچوں میں، اس کے تصورات میں گم رہتا ہے، اس کی محبت میں پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، بیگانوں کی طرح گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، درباروں میں، جگہ جگہ وہ پھرتا رہتا ہے، آوارہ پھرتا رہتا ہے، مجنوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، کبھی صحراؤں میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی ویرانگیوں میں وہ مارا مارا پھرتا ہے۔ یہ تمام دکھ درد، تمام اذیتیں، تمام مصائب، تمام جو قربانیاں اس نے محبوب کو دی ہیں، یہ تمام چیزیں وہ چاہتا ہے کہ میں لکھ کر اپنے محبوب کو دے دوں، تاکہ میرے محبوب کو میری حالت کا پتہ چل جائے، میری حالت زار سے وہ آگاہ ہو جائے، میرے دکھ درد سے وہ آگاہ ہو جائے۔ لیکن شاعر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے دل میں تکلیف ہی اتنی ہے، اذیت ہی اتنی ہے، اس کا جو ہاتھ ہے وہ دل سے جدا ہی نہیں ہوتا۔ جب آدمی کے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، اذیت ہو، پین ہو، تو وہ اس چیز کو پکڑ لیتا ہے، وہ اس پہ گرفت کر لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے۔ جس طرح اگر ہاتھ زخمی ہے تو وہ تکلیف کی وجہ سے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ جب تکلیف کی شدت ہوتی ہے تو ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو جدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو شاعر کا جو دل ہے وہ انتہائی اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، مصائب میں گرا ہوا ہے، وہ اپنے دل سے اپنے ہاتھ کو جدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ محبوب کو اپنے دکھ درد بیان کر دے، لیکن اس کا جو ہاتھ ہے وہ اس کے دل سے ہٹتا ہی نہیں ہے، اس سے دل سے جدا ہی نہیں ہوتا، اس کا جو غم ہے وہ ہلکا ہی نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا بھی ہلکا ہو جائے، تھوڑا سا سکون مل جائے، تھوڑی سی راحت مل جائے تو شاید اس کا جو ہاتھ ہے اس کے دل سے ہٹ جائے اور وہ لکھ دے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہی بات وہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے محبوب میں چاہتا تو ہوں اپنے دکھ درد، اپنی محبت، اپنی الفت، اپنی چاہت، اپنی قربانیاں یہ تجھے بیان کر دوں، لیکن میرا جو ہاتھ ہے وہ دل سے جدا ہی نہیں ہوتا۔ مبالغہ آرائی کی ہے شاعر نے، مبالغہ آرائی کہتے ہیں بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ تو یہ بات جو ہے شاعر اس شعر میں مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، اور اکثر جو اردو ادب کے غزل کے شاعر ہیں تو وہ مبالغہ آرائی اپنے اشعار میں کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ چارہ دل ہوتا ہے دل کا علاج۔ شاعر کہتا ہے محبوب میرے دل کا علاج صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن صبر بھی ہے محبوب تیرے سوا نہیں ہو سکتا۔ جب کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، یا اس کا کوئی اپنا چلا جاتا ہے، فراق حاصل کر لیتا ہے، دور ہو جاتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے، انسان تڑپتا ہے، اس کی جدائی میں روتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، لیکن آخر کیا ہوتا ہے؟ صبر کر لیتا ہے، پتہ ہوتا ہے ابھی ملنا تو ہے نہیں ہے۔ جب جو ہے فراق یقینی ہوتا ہے،
ہے، جدائی یقینی ہوتی ہے، ملنے کی امید نہیں ہوتی، آخر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے، اطمینان کرتا ہے، دل کو تسلی دیتا ہے، وہ کہتا ہے رو دو کہ بھی انسان کی بس ہو جاتی ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تو آخر دل کو تسلی دیتا ہے کہ ابھی کچھ حل نہیں ہے، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو شاعر بھی یہی بات کر رہا ہے، چارہ دل سوائے صبر نہیں۔ شاعر کہتا ہے جو دکھ درد پہنچی ہیں، اذیتیں پہنچی ہیں، تو ان کا حل کچھ نہیں ہے سوائے صبر کے۔ جو محبوب نے جدائی دی، جو محبوب نے جفا کی، میری وفا کے بدلے میں جفا کی، جو میری محبت کے بدلے میں نفرت کی، جو میری جو ہے چاہت، میری خواہش، میری جو ہے قربانیاں، ان کے بدلے میں اس نے ساری بے اعتنائی کی، مجھ سے لاپرواہی کی، ان تمام چیزوں کا جو دکھ درد ہے، جو تمام چیزوں کی وجہ سے مجھے اذیتیں پہنچی ہیں، ان کا حل کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ صبر کرنے کے۔ لیکن شاعر پریشان ہے، وہ کہتا ہے صبر بھی ہے محبوب تیرے بغیر نہیں ہوتا نا۔ کہتا ہے ان تمام دکھوں کا علاج تو ایک ہی تھا کہ میں صبر کر لیتا، دل کو تسلی دے دیتا، دل کو کہتا کچھ نہیں، وہ صبر کی جو ہے دل کو تسکین دے دیتا۔ لیکن شاعر کہتا ہے کس طرح دل کو تسکین دوں، کس طرح دل میں صبر آئے؟ صبر بھی محبوب تیرے بغیر نہیں ہوتا۔ وہی بات کر رہا ہے، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ دل کا علاج صبر کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ ان دکھوں کا، کیونکہ محبوب نے نہیں ملنا، نہ محبوب نہیں مل سکتا، محبوب دور چلا گیا، محبوب فراق میں ہے، محبوب جو ہے ہجر میں ہے، وہ ہم سے دور ہے، بچھڑ چکا ہے۔ اس کی وجہ سے جو دکھ پہنچے ہیں، ان دکھوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رو دو کہ کتنا کو انسان رو لے گا، آہو بکا کر کے کتنی کو آہو بکا کر لے گا، آہو بکا بھی اس کا حل نہیں ہے، رونا دھونا بھی حل نہیں ہے، آخری حل صبر ہی ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے، عاشق کہتا ہے کہ صبر بھی کس طرح کرے، محبوب تیرے بغیر صبر بھی تو نہیں آتا نا، تو کیا کریں؟ تو دوسرا مطلب کیا ہے کہ جو محبوب ہے وہ شاعر کو، عاشق کو تسلی دیتا ہے کہ آپ صبر کرو، ہماری ملاقات ہو جائے گی، ہم مل جائیں گے، ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو شاعر جو ہے محبوب کو کہہ رہا ہے، یہ دوسرا مطلب ہے، وہ محبوب کو کہہ رہا ہے کہ جو تو مجھے تسلی دے رہا ہے، جو تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کر لوں، تو میں کس طرح صبر کر لوں؟ صبر بھی تو تیرے بغیر نہیں آتا، جب تک تو ملے گا نہیں، میرے پاس آئے گا نہیں، میرے سے باتیں کرے گا نہیں، میرے ساتھ گفت و شنید کرے گا نہیں، میری محفل میں شریک ہوگا نہیں، میری محفل کو رونق بخشے گا نہیں، اس وقت تک مجھے کہاں سے صبر آئے گا؟ تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تیرے بغیر صبر بھی تو نہیں آتا، میں کیسے صبر کر لوں؟ اگلا شعر ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ عرض کہتے ہیں درخواست کو، فریاد کو، مضطرب کہتے ہیں دکھی، پریشان۔ عرض مضطرب ہوگا دکھی کی فریاد اور دکھی کی التجا، ٹھیک ہے، صنم بت کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اے مومن، محبوب دکھی دل کی فریاد کیوں سنے؟ وہ صنم ہے، وہ ایک بت ہے، وہ محبوب ہے، وہ خدا تو نہیں ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے مومن جو محبوب ہے وہ دکھی کی فریاد کیوں سنے؟ وہ جو مصائب میں مبتلا ہے، جو درد میں مبتلا ہے، اس کی التجا کو، اس کی فریاد کو محبوب کیوں سنے؟ وہ تو ایک صنم ہے، وہ خدا تو نہیں ہے، کیونکہ جو خدا ہے وہ تو ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے، لیکن محبوب خدا تو نہیں ہے۔ شاعر جو ہے اس نے اپنے محبوب کو صنم سے تشبیہ دی ہے، اور یہ اردو ادب کا عام طریقہ ہے، دستور ہے کہ جو اردو ادب غزل کے شاعر ہیں وہ اپنی شاعری میں جو ہے محبوب کو صنم سے تشبیہ دیتے ہیں، صنم کہتے ہیں، کیونکہ محبوب اور صنم میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، جو ہے مماثلت پائی جاتی ہے، کیونکہ جو صنم ہوتا ہے، بت ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی جو بتوں کو ماننے والے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اپنی آہو بکا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، لیکن وہ بدلے میں کوئی جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ بت ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، اس کا دل نہیں ہے، اس کو کچھ سن نہیں سکتا، تو وہ بدلے میں کوئی جواب نہیں دیتا، ان کی بات کو سن نہیں سکتا، ان کے دکھوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہی صورتحال محبوب کی ہوتی ہے۔ محبوب بھی جو عاشق کے دکھ درد ہیں، اس کی فریاد ہے، اس کی آہو بکا ہے، اس کا چیخنا چلانا ہے، اس کی منتیں کرنا ہے، اس کی التجائے کرنا ہے، کسی چیز کو وہ نہیں سن سکتا، نہیں دیکھ سکتا، نہیں محسوس کر سکتا، اس کا دل نہیں ہے۔ اس کا دل جو محبوب کا دل ہے وہ بھی گویا کہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ صنم کا دل ہے۔ صنم کا دل بھی پتھر کا ہے، بت کا دل بھی پتھر کا ہے، تو محبوب کا دل بھی گویا کہ پتھر کا ہی ہے، کیونکہ محبوب بھی عاشق جتنا مرضی تڑپتا رہے، آہو بکا کرتا رہے، فریاد کرتا رہے، منتیں ترلے کرتا رہے، لیکن جو محبوب ہے اس پر رحم نہیں کرتا، ترس نہیں کھاتا، اس کی تکالیف کو، اس کے درد کو محسوس نہیں کرتا، تو پھر گویا کہ وہ بھی ایک صنم کی طرح ہی ہوا، بت کی طرح ہی ہوا۔ تو یہی وجہ ہے شاعر جو ہے اس کو صنم سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب عاشق تیری فریاد کو کیوں سنے، تیرے دکھ کو کیوں سنے، تیری دکھ درد کو کیوں سنے، کیونکہ وہ صنم ہے، صنم تو نہیں کسی کی سنتا، صنم کا تو دل پتھر کا ہوتا ہے، اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تو خدا ہے جو ہر ایک کے دکھ کو سن لیتا ہے، ہر ایک کے درد کو محسوس کرتا ہے، ہر ایک کی تکلیف کو سنتا ہے، ہر ایک کے دکھ کا مداوع کرتا ہے۔ خدا کے ہاں کوئی آنسو بہاتا ہے، کوئی رو
ہوتا ہے، کوئی آہبکا کرتا ہے تو وہ اس پر رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اس کے دکھ درد کو دور کرتا ہے۔ وہ خدا ہے جو ہر ایک کی سنتا ہے، کوئی چرند ہے، پرند ہے، کوئی حشرات ہے، کوئی کہیں کا رہنے والا ہے، کہاں بسنے والا ہے، کوئی انسان ہے، جانور ہے، کوئی چیز ہے، کچھ زبان سے بول رہا ہے، نہیں بول رہا ہے، گونگا ہے، جس طرح کا بھی ہے وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کے درد کو، تکلیف کو، اذیت کو سمجھتا ہے اور اس کا مداوع کرتا ہے۔ کوئی کسی زبان میں بولے، کسی ملک سے بولے، کسی علاقے سے بولے، کسی کونے سے بولے، کہیں بولے، تنہائی میں بولے، خلوت میں بولے، جلوت میں بولے، مجمع میں بولے، جہاں بولے، مل کے بولے، اکٹھے بولے، تنہائی میں بولے، ہزاروں بولے، لاکھوں بولے، وہ سب کی بولی کو سنتا ہے، سب کو سمجھتا ہے۔ ایک ایک وقت میں اربوں بولے، وہ سب کی بولی کو سن رہا ہے، سب کو سمجھ رہا ہے، سب کی داد رسی کر رہا ہے۔ یہ خدا ہے جو سب کی سنتا ہے۔ تو صنم کہاں سے سنے گا؟ صنم تو نہیں سنتا، وہ تو بہت بے رحم ہوتا ہے۔ یہ تو خدا ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرتا ہے، تو وہ ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے، ہر ایک کے دکھ درد کا مداوع کرتا ہے۔ لیکن صنم کہاں سے مداوع کرے گا؟ وہ تو ایک پتھر دل ہوتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کے دکھ کی، کسی کی اذیت کی، کسی کی مشکلات کی، کسی کے درد کی، کسی کے مصائب کی۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مومن تو کیوں سمجھتا ہے کہ محبوب تیری فریاد کو سن لے گا؟ وہ کیوں سنے گا تیری فریاد کو؟ وہ تو ایک بت کی مانند ہے، وہ خدا کی طرح نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ تو ایک بت کی طرح ہے۔ جب وہ خدا کی طرح نہیں ہے، خدا نہیں ہے، تو وہ ایک بت کی طرح ہے، ایک پتھر کی طرح ہے، تو پھر کیسے وہ تیری فریاد کو سنے گا؟ اب ہم فرسٹ ایئر کی مومن خواہ مومن کی دوسری غزل پڑھیں گے، سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں اس بے بسی سے ہم۔ ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ بیزار جہاں سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاید شکایتوں پہ تیرے مدعی سے ہم۔ بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برکے تبسم ہنسی سے ہم۔ کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لے، مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ ٹھانی تھی دل میں، ٹھانی کا مطلب ہوتا ہے عزم کرنا، پکا ارادہ کرنا۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، کسی سے مراد یہاں پر دوست ہے، محبوب ہے، یا مراد مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں۔ پر کیا کریں ہو گئے ناچار جی سے ہم، ناچار ہوتا ہے بے بس ہو جانا، مجبور ہو جانا۔ شاعر کہتا ہے اے محبوب ہم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ہم محبوب سے نہیں ملیں گے، پر کیا کرتے کہ دل سے ناچار ہو گئے، بے بس ہو گئے، کیونکہ دل میں محبوب کی محبت تھی، اس نے بے بس کر دیا، بے چین کر دیا، بے تاب کر دیا۔ اگرچہ جو شاعر ہے، اگرچہ جو عاشق ہے، اس نے پکا ارادہ کیا تھا، پکا عزم کیا تھا کہ دوبارہ محبوب سے نہیں ملے گا، لیکن کیا ہوا؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، پھر اسی کی گلی میں چلا گیا، پھر اسی کے پاس چلا گیا، پھر اسی کی محفل میں چلا گیا۔ اصل میں یہ جو شعر ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ مومن خواہ مومن کی ایک مرتبہ مولانا فضل حق خیر آبادی سے کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، تو ان کی درینہ پرانی دوستی تھی اور ان کا آپس میں بہت محبت والا، الفت والا، چاہت والا تعلق تھا، لیکن کسی بات پر ان کی جو ہے مخالفت ہو گئی، ان کی ایک دوسرے سے دوری ہو گئی، ناراضگی ہو گئی۔ جب ان کی دوبارہ رضامندی ہوئی، جب یہ راضی ہوئے، تو مومن خواہ مومن نے مولانا فضل خیر آبادی کو یہ غزل لکھ کر تحفے کے طور پر پیش کی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے دل سے تو پکا ارادہ کر لیا تھا، پکا عزم کر لیا تھا کہ ہم اپنے دوست سے دوبارہ نہیں ملیں گے، لیکن کیا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہوتا ہے، جس کی چاہت ہوتی ہے، جس کے ساتھ دن رات گزارے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، بندہ دوبارہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو شاعر یہی ذکر کر رہے ہیں
کہ ٹھانی تھی دل میں کہ اب نہ ملیں گے کسی سے ہم۔ شاعر نے پکا ارادہ کر لیا تھا، عزم کر لیا تھا، جب بھی دو دوست ناراض ہوتے ہیں، مخالفت ہوتی ہے، کسی بات پر تلخ کلامی ہوتی ہے، وقتی طور پر غصہ اس طرح کا ہوتا ہے، ناراضگی اس طرح کی ہوتی ہے، دونوں دوست عام طور پر یہ عزم کر لیتے ہیں ہم ایک دوسرے سے دوبارہ نہیں ملیں گے، ہم پکے ناراض ہو چکے ہیں۔ لیکن بعد میں جب انسان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان تھوڑا سا پرسکون ہوتا ہے، پھر جو محبوب ہوتا ہے اس کی جو دوستی ہوتی ہے، یا جو دوست ہوتا ہے اس کی جو دوستی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو اچھا وقت بتایا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو وقت گزارا ہوتا ہے، اچھے لمحات ہوتے ہیں وہ یاد آتے ہیں، اور جو محبت ہوتی ہے وہ یاد آتی ہے، دوستی یاد آتی ہے، پھر اس کا احساس ہوتا ہے۔ پہلے جب غصہ ہوتا ہے صرف اس کی برائی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے چھوٹا سا عیب ہو جس بات پر تلخ کلامی ہوئی ہے، لیکن جب بعد میں وہ آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان کا جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، پھر اس کی جو کوالٹیاں ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، دوست کی وفاداریاں وہ یاد آتی ہیں۔ پھر انسان دوبارہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ چاہتا ہے یہ دوست دوبارہ مل جائے، دوبارہ ہماری دوستی بحال ہو جائے۔ تو مولا یہ مومن خان مومن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، وہ ٹھانی تھی دل میں کہ اب نہ ملیں گے کسی سے ہم۔ جو مومن خان مومن تھے انہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ دوبارہ مولانا سے نہیں ملیں گے، لیکن کیا ہوا، دوبارہ دل نے ان کو مجبور کر دیا کہ دوبارہ مولانا صاحب سے راضی ہو جاؤ، تو دوبارہ یہ مولانا صاحب سے راضی ہو گئے۔ تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شاعر نے یہ جو غزل لکھی ہے محبوب کے لیے لکھی ہے، پہلا مطلب تو ہے وہ حقیقی مطلب ہے، آپ نے پیپر میں دونوں اس کے مطلب دونوں معانی لکھ دینے ہیں، دونوں مفہوم لکھ دینے ہیں، دونوں انداز سے تشریح کر دینی ہے۔ دوسرا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو شاعر ہیں یہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، محبوب سے بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، کسی سے مراد محبوب ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عزم کیا تھا کہ محبوب سے دوبارہ ملاقات نہیں کریں گے، کیونکہ محبوب جو ہے ہر وقت ہی بے وفائی کرتا ہے، یہ محبت کرتے ہیں، شاعر جو ہے عاشق جو ہے یہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ بدلے میں جو ہے اس سے نفرت کرتا ہے، یہ وفا کرتا ہے، وہ جفا کرتا ہے، یہ اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، لیکن وہ بدلے میں اس کو اعراض کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، اور اس سے جو ہے بے اتنائی برتتا ہے، وہ اس کے ساتھ ظلم اور ستم اس پہ برتتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ دوبارہ محبوب کی گلی میں نہیں جائے گا، محبوب سے ملاقات نہیں کرے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب محبت ستاتی ہے، عشق بتاب کرتا ہے، تڑپتا ہے، تو دوبارہ محبوب کی گلی میں چلا جاتا ہے، محبوب کے کوچے میں چلے جاتا ہے، تو دوبارہ اس سے راضی ہونے کی، اس سے ملاقات کرنے کی، اس کی ایک جھلک دیکھنے کی دوبارہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ محبوب سے خطاب ہے۔ اگلا شعر ہے، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے بسی سے ہم۔ یہاں پر کسی کو کسی سے، جو پہلا کسی ہے، پہلے کسی سے مراد محبوب ہے، اور دوسرے کسی سے مراد رقیب ہے، دشمن ہے، یا پہلے کسی سے مراد مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں، اور دوسرے کسی سے مراد مولانا کے جو دوست ہیں وہ ہیں، یا پہلے کسی سے مراد جو شاعر ہیں مومن خان مومن ان کے دوست ہیں، اور اگلے کسی سے مراد دوست کے جو دوست ہیں۔ کہتا ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے بسی سے ہم۔ شاعر کہتا ہے جب ہم اپنے محبوب کو رقیب کے ساتھ ہنستا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ محبت سے باتیں کرتا، ہنستے ہوئے باتیں کرتا دیکھتے ہیں، تو ہم بہت لاچارگی سے، بے بسی سے روتے ہیں۔ تو شاعر جو ہیں جب اپنے محبوب کو کسی دوسرے کے ساتھ ہنستا ہوا رقیب کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کے دل پر آریاں چلتی ہیں، تلواریں چلتی ہیں، تو یہ بے بسی سے روتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جب مومن خان مومن جو ہیں مولانا فضل حق خیر آبادی کو دوسرے دوستوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتے ہیں تو ان کے دل پر جو ہے آریاں چلتی ہیں، جو ان کا دل ہے بہت تکلیف اور اذیت محسوس کرتا ہے، کیونکہ جب مولانا فضل حق خیر آبادی مومن خان مومن سے ناراض ہو گئے، ناراض ہونے کے بعد پہلے کیا صورتحال ہوتی تھی، جو مومن خان مومن تھے ان کا گھر تھا، یہ رئیس آدمی تھے، پیسے والے آدمی تھے، تو ان کے گھر میں ہی ادب کی محفل ہوتی تھی، ان کے گھر میں ہی شعراء آتے تھے، مرزا غالب اور دوسرے شعراء، مولانا فضل حق خیر آبادی انہی کے گھر میں آتے تھے اور وہیں پر محفل سجتی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا، مولانا جو تھے وہ مولانا فضل حق خیر آبادی جو تھے مومن خان مومن سے ناراض ہو گئے۔ جب ناراض ہو گئے اب وہ دوسروں کی محفلوں میں بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ وفا کی باتیں کرنے لگے، محبت کی باتیں کرنے لگے، دوستی کی باتیں کرنے لگے، ان کے ساتھ محفلیں جمانے لگے اور ان کے ساتھ ہنسنے اور کھیلنے لگے۔ لیکن جب مومن خان مومن ان کو اس حالت میں دیکھتے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھ بیٹھتے تھے، ایک عرصے سے ہماری دوستی تھی، ہماری وفاداری تھی، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھی محفلیں ہوتی تھی،
इकट्ठी गुफ्त शनीद होती थी, इकट्ठे मुस्कुराते थे, और जो आपस के लम्हात होते थे इनको जब वो याद आते थे तो क्या होता था, बेबसी से रोते थे। और इनको तकलीफ़ होती थी कि मेरा इतना करीबी दोस्त, इतना वफादार दोस्त मेरे से दूर हो गया, तो इनको इसकी अजियत होती थी। उस हालत को बयान कर रहे हैं जब मैं मौलाना को दूसरों के साथ हंसता, किसी को किसी से हंसता देखता हूँ, यानी मौलाना को दूसरे दोस्तों के साथ महफल जुमाए और हंसते हुए देखते हैं तो बहुत बेबसी से और बहुत लाचारगी से हम रोते हैं। या यहाँ से मुराद महबूब है, जब महबूब को रकीब के साथ देखते हैं कि जो महबूब है वो रकीब के साथ बातें कर रहा है, उसके साथ मजाक कर रहा है, उसकी महफल को रौनक बख्शे हुए है, उसके साथ हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो क्या होता है कि हम बेबसी से रोते हैं। क्योंकि जो आशिक होता है उसकी ख्वाहिश होती है महबूब एक पल भर के लिए इसके साथ मुलाकात कर ले, इसकी तरफ इल्तफात कर ले, इसकी बात को सुन ले, इसके दुख दर्द को सुन ले, इसकी मोहब्बत की दास्तानों को सुन ले, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसकी बात पर इल्तफात नहीं करता, इस पर तवज्जो नहीं करता, इस पर नज़र करम नहीं करता, इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये एक मुलाकात के लिए तरस रहा होता है, ये महबूब की एक झलक देखने के लिए तरस रहा होता है, उससे एक दो बातें करने के लिए ये तड़प रहा होता है, तरस रहा होता है। लेकिन क्या है, महबूब जो है इससे तो बात नहीं करता, इससे तो बेइतनाई करता है, इससे तो नफरत करता है, इससे तो जफा करता है, इस पे तो जुल्म सितम करता है। लेकिन गैरों की महफिल में बैठता है, उसकी महफिल को रौनक बख्शता है, उनके साथ बातें करता है, हंसता है, मुस्कुराता है और उसके साथ खुशी से और मोहब्बत और प्यार से बातें करता है। जो ये चीज़ जब आशिक देखता है, शायर देखता है, तो इसके दिल पर बहुत अजियत गुजरती है, इसकी दिल पर खंजर और आरियाँ चलती हैं, ये बहुत तकलीफ महसूस करता है, बहुत अजियत महसूस करता है और बेबसी से लाचारगी से रोता है कि हमें तो ये महफिल नसीब नहीं, हमें तो ये लम्हात नसीब नहीं, हमें तो बात करना नसीब नहीं है। लेकिन दूसरों की रौनक की, जो दूसरों लोगों की महफिल है उसकी रौनक दोबाला हो चुकी है महबूब की आमद से, तो उसका शायर जिक्र कर रहे हैं। अगला शेर है, हमसे न बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। जो महबूब है उसने शायर को कहा है कि हमसे नहीं बोलो, हमसे कतई ताल्लुकी कर लो, हमसे बात नहीं करो। तो शायर कह रहे हैं, आशिक कह रहे हैं, ए महबूब तुम खुद ही बताओ, तुमने ये जो बात कही कि मेरे साथ ना बोलो, क्या ये बात करने वाली थी? आप खुद ही इंसाफ करो। क्योंकि जो शायर है, जो आशिक है, वो महबूब के लिए इतनी कुर्बानियाँ देता है, उसके लिए तड़पता रहता है, उसके लिए दिन रात बेचैन रहता है, रात का सुकून गवाता है, दिन का चैन गवाता है, उसके लिए मारा मारा फिरता है, उसकी मोहब्बत में, उसकी उल्फत में, उसकी चाहत में हर वक्त तड़पता रहता है, उसके जहन में, उसके दिलो दिमाग में हर वक्त जो तसव्वुर है, ख्वाहिश है, जो ख्यालात हैं, वो सिर्फ महबूब के मुतल्लिक़ होते हैं। महबूब के लिए हर तरह की कुर्बानी देता है, महबूब को पाने के लिए तरह तरह के मसाइब, अज़ियतें और तकलीफ़ को झेलता है, तरह तरह की आंधियों और तूफानों का मुकाबला करता है, तरह तरह के मुश्किलात को झेलता है। इतनी मोहब्बत, इतना इश्क, इतनी वफा करने के बावजूद भी जो है महबूब इसको क्या कहता है कि मेरे साथ ना बोलो, मेरे से ताल्लुक़ ख़त्म कर लो, मेरे से दूर हो जाओ, मेरे से हट जाओ। तो शायर कहता है, आशिक कहता है, महबूब तुम खुद बताओ, ये बात करने वाली थी? जो इतनी मोहब्बत करता है उसके बदले में आप ये सिला दे रहे, जो इतनी वफा कर रहा है इस तरह आप उससे दिफा कर रहे हैं, जो इतनी इज्जत दे रहा है आप बदले में उसको इतनी नफरत दे रहे हैं, जो इतनी मोहब्बत कर रहा है आप उससे इतनी बेइतनाई कर रहे हैं। वो कहता है खुद बताओ, खुद इंसाफ करो। मैं किसी तीसरे से इंसाफ नहीं तलब करता, मैं किसी तीसरे बंदे को नहीं कहता, क्योंकि जो मोहब्बत है उसका तकाजा यही होता है कि वो किसी तीसरे तक उसकी खबर पहुंचे ही नहीं, किसी तीसरे को बताया ही ना जाए। तो शायर कहता है महबूब खुद बताओ, ये बात करने वाली थी जो तुमने कर दी, तुमने मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, मेरी सारी मोहब्बत को, मेरी उल्फत को, मेरी कुर्बानियों को, मेरी चाहत को, मेरे तड़पने को, मेरे आंसुओं को बहने को, मेरे रात दिन के जागने को, मेरी तमाम मुश्किलात को तूने इसे एकदम नज़रअंदाज कर दिया और कह दिया कि मेरे साथ ना बोलो, मेरे साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दो। वो इतने जो अरसा बताया, जो इतनी वफादारियाँ की, जो इतनी मोहब्बतें की, जो इतनी उल्फतें लुटाई, जो सब कुछ तेरे पे कुर्बान कर दिया, तो तुमने एक लम्हे में उसको सबको नज़रअंदाज कर दिया, उस पर पानी फेर दिया और कहा मेरे साथ ना बोलो। आप खुद बताओ, ये इंसाफ करने वाली बात है? खुद सोचो तो सही, जो इतनी मोहब्बत करे उसके साथ ऐसे किया जाता है, जो इतनी उल्फत करे, जो इतनी चाहत करे उसको इस तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो कहते हैं मैं किसी से फैसला तलब नहीं करता, आप खुद फैसला करो, आप खुद बताओ क्या ये बात करने वाली थी, क्या इस तरह ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहिए था, कि आशिक की जो तड़प है, जो आशिक की इस कदर चाहत है, उसको इस तरह नज़रअंदाज कर देना चाहिए था? आप खुद इंसाफ करो, आप खुद बताओ क्या ये बात करने वाली थी? अगला शेर है, बेजार जहाँ से जो ना होते, बेजार का मतलब होता है तंग। कहता बेजार जहाँ से जो ना होते तो मांगते, शायद, शायद कहते हैं गवाह को, ये नाम भी होता है तो शायद गवाह को कहते हैं। शिकायतें, शिकायत को कहते हैं कंप्लेन वगैरह, इल्ज़ाम वगैरह जो होते हैं। पे तेरी मुद्दाई, मुद्दाई होता है जो इल्ज़ाम लगाने वाला है, जो दावा करने वाला है, यहाँ पे मुराद उससे रकीब है। शायर कहता है
اے محبوب اگر ہم اپنی جان سے تنگ نہ ہوتے، بیزار نہ ہوتے، اگر ہم اپنی جان سے تنگ نہ آ چکے ہوتے تو ہم جو آپ شکایتیں کر رہے ہیں، وہ جو آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہو محبوب، ہم مدعی سے، رقیب سے اس کے گواہ طلب کرتے۔ وہ جو رقیب نے آ کر تمہارے کان بھر دیے ہیں، میرے خلاف مجھ پہ الزام لگائے ہیں، میرے بارے میں غلط باتیں کی ہیں اور آپ مجھ پہ بدلے میں الزام لگا رہے ہو، رقیب کی باتیں سننے کے بعد محبوب وہ آپ جو مجھ پر الزام لگا رہے ہو اس کے گواہ میں رقیب سے طلب کرتا۔ اگر میں اپنی جان سے تنگ نہ ہوتا، بیزار نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ جو رقیب نے آ کر جھوٹی باتیں آپ کو میرے بارے میں کہی ہیں تو میں رقیب سے پوچھتا کہ اس کے گواہ پیش کرو، اس کے شاہد پیش کرو کہ جو تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو۔ وہ جو رقیب آیا، رقیب نے آ کر محبوب کو کہا کہ یہ جو عاشق ہے یہ سچا نہیں ہے، یہ جو شاعر ہے یہ سچا نہیں ہے، یہ تیرے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ تو یہ جو اس نے جھوٹے الزام لگائے آ کر، کس نے لگائے؟ رقیب نے لگائے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ ہم رقیب سے گواہ طلب کرتے، رقیب سے پوچھتے، رقیب بتاؤ تم نے محبوب کے جا کے کانوں میں ہمارے خلاف جو باتیں کی ہیں تو بتاؤ، اگر تم سچی ہو تو گواہ پیش کرو۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے، بیزار جہاں سے جو نہ ہوتے تو مانگتے شاید شکایتوں پہ تیرے مدعی سے ہم۔ شاعر کہتا ہے ہم اپنی جان سے تنگ آ چکے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو محبوب ہے وہ آئے دن ناراض ہو جاتا ہے، یہ اس کو راضی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اس کی منت ترلے کرتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، لیکن وہ پھر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جب شاعر کو، عاشق کو محبوب نہ ملے تو وہ زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے، اس کو زندگی جو ہے وہ موت سے بھی بدتر لگتی ہے۔ تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ شاعر جو ہے وہ جو عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کی بے وفائی کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے، اس کے ہجر کی وجہ سے، اس کی جدائی کی وجہ سے، اس کے لمبے فاصلے کی وجہ سے، اس کی دور کی جدائی کی وجہ سے جو ہے عاشق جو ہے، جو شاعر ہے وہ تنگ آ چکا ہے، زندگی سے تنگ آ چکا ہے۔ کیونکہ شاعر کی جو ساری خوشیاں، عاشق کی جو ساری خوشیاں وہ محبوب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر محبوب مل جائے تو زندگی خوش ہے، اگر محبوب نہیں ملتا تو ساری خوشیاں جو ہے تکلیف دیتی ہیں، اس کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، وہ زندگی سے تنگ آ چکا ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر میں زندگی سے تنگ نہ آیا ہوتا تو وہ جو مدعی ہے، وہ جو رقیب ہے، وہ جو میرا دشمن ہے، اے محبوب جو تیرے کانوں میں آ کر باتیں بھرتا رہتا ہے اور میرے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، تو میں رقیب کے پاس جاتا، اس کو کہتا اگر تم سچے ہو، تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو ثابت کرو اس کو۔ جو رقیب ہے وہ محبوب کو آ کر جھوٹی باتیں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو عاشق ہے یہ سچا عاشق نہیں ہے، یہ دوسروں سے بھی محبت کرتا ہے، دوسروں سے بھی وفاداری کرتا ہے، یہ دوسروں کی محفلوں میں بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ کہ سارے جھوٹے الزام آ کر رقیب لگاتا ہے کس پر؟ عاشق پر، شاعر پر۔ جو رقیب جا کے محبوب کو بتاتا ہے کہ یہ جو عاشق ہے یہ سچا نہیں ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، یہ دوسروں سے بھی محبت کرتا ہے، یہ آپ سے محبت نہیں کرتا، یہ ساری باتیں آ کر رقیب محبوب کو کہتا ہے۔ تو شاعر جو ہے، عاشق جو ہے، وہ کہتا ہے اگر ہم زندگی سے تنگ نہ ہوتے تو ہم رقیب کے پاس جاتے، رقیب کو جا کر کہتے بھائی گواہ پیش کرو، کوئی دلیل ہے تو دلیل پیش کرو، کوئی جو دعویٰ کر رہے ہو اس کو ثابت کرو۔ تم کہتے ہو کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم غیروں کی محفل میں جاتے ہیں، ہم محبوب سے محبت نہیں کرتے، اگر تم اپنی بات میں رقیب سچے ہو تو ثابت کرو۔ تو شاعر کہتا ہے ہم گواہ کیوں نہیں؟ محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے شاید کہ جو رقیب نے باتیں کہی ہیں وہ سچی ہیں، لیکن عاشق کہہ رہا ہے یہ باتیں سچی نہیں ہیں، لیکن ہم اس لیے اس پہ ہم اعتراض نہیں کرتے، اس پہ شور شرابہ اس لیے نہیں کرتے، ہم گواہ اس لیے نہیں طلب کرتے کیونکہ ہم زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، ہم صفائیاں دے دے کے تنگ آ چکے ہیں۔ کیونکہ رقیب تو آئے دن آ کر الزام لگا دیتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، کہ جو عاشق ہے وہ جھوٹا ہے، عاشق کے پاس گواہ، عاشق جو ہے وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے وہ محبت نہیں کرتا۔ تو ان باتوں کی وجہ سے عاشق ابھی تنگ آ چکا ہے، شاعر ابھی تنگ آ چکا ہے، زندگی سے تنگ آ چکا ہے، ابھی وہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ مرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، زندگی سے تنگ نہ ہوتا تو وہ رقیب کو بھی بٹھاتا اور محبوب کو بھی بٹھاتا، پھر رقیب کو کہتا گواہ پیش کرو، جو آپ کہہ رہے ہو میں دوسروں سے محبت کرتا ہوں، محبوب سے محبت نہیں کرتا، میری جو ساری تڑپ ہے، میری جو ساری چاہت ہے، میرا جو رات دن کا بے سکونی ہے، یہ ساری غیروں کی وجہ سے ہے، محبوب کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر رقیب تم اس بات میں سچی ہو تو اس کو ثابت کرو، گواہ پیش کرو اس بات پر۔ تو میں گواہ طلب کرتا رقیب سے، یہی بات شاعر کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے بے روئے۔ بے روئے کا مطلب ہوتا ہے بغیر روئے، مثل کہتے ہیں کی طرح کو، ابر کہتے ہیں بادل کو، بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، غبار دل دل کا غبار۔ شاعر کہتا ہے بادل کی طرح روئے بغیر دل کا غبار ہلکا نہ ہوا۔ اصل میں جو شعراء ہیں، جو عشق کرنے والے ہیں،
ان کے نزدیک جو بادل ہے، بادل جو بارش برساتا ہے، وہ بھی وہ سمجھتے ہیں یہ اصل میں بارش نہیں برسا رہا، بلکہ بادل جو ہے وہ رو رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے جو اس کے آنسو ہیں وہ زمین پر گر رہے ہیں، وہ اصل میں یہ جو بارش ہے اس کو بارش نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں، آنسو کہتے ہیں۔ تو شاعر بھی یہی بات کر رہا ہے، بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، شاعر کہتا ہے بادل کی طرح روئے بغیر ہمارے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہو سکا۔ کہتے تھے ان کو برق تبسم ہنسی سے ہم، برق کہتے ہیں بجلی کو، تبسم مسکراہٹ کو کہتے ہیں، ہنسی کو کہتے ہیں، ہنسی سے مراد ہے مذاق۔ شاعر کہتا ہے جس مسکراہٹ کو ہم مسکراہٹ کی بجلی کہتے تھے مذاق کے طور پر، شاعر کہتا ہے مذاق کے طور پر جس مسکراہٹ کو ہم مسکراہٹ کی بجلی کہتے تھے، برکت تبسم کہتے تھے، وہ حقیقت میں بجلی ثابت ہوئی۔ کیوں کہ بغیر روئے پھر بغیر آنسو بہائے دل کا غبار ہلکا نہیں ہوا، کیونکہ جب بجلی جو کڑکتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بادل برستے ہیں۔ تو یہی حساب شاعر کے ساتھ ہوا۔ شاعر جو تھا، محبوب کی جو مسکراہٹ تھی، جب محبوب مسکراتا تھا تو شاعر اس کو مذاق میں ازروئے جو ہے مذاق اس کو کہہ دیتا ہے یہ تو برکت تبسم ہے، یہ تو مسکراہٹ کی بجلی ہے۔ تو لیکن یہ تو شاعر نے مذاق سے محبوب سے کہا تھا، شاعر نے محبوب کی مسکراہٹ کو مسکراہٹ کی بجلی مذاق کے طور پر کہا تھا، لیکن شاعر کو کیا پتا تھا کہ یہ جو مسکراہٹ کی بجلی ہے جس کو میں مذاق میں مسکراہٹ کی بجلی کہہ رہا ہوں، جس مسکراہٹ کو میں مذاق میں مسکراہٹ کی بجلی کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت میں ہی بجلی ثابت ہو جائے گی، یہ حقیقت میں ہی اس لیول پر لے جائے گی، اس سطح پر لے جائے گی کہ جب تک شاعر بادلوں کی طرح روئے گا نہیں، آہو بکا نہیں کرے گا تو اس کے دل کا غبار ہلکا نہیں ہوگا۔ شاعر نے جو محبوب کی مسکراہٹ ہے اس کو بجلی سے تشبیہ دی ہے، جس طرح کہ جو بجلی ہوتی ہے یہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح جو محبوب کی مسکراہٹ ہے شاعر کے نزدیک یہ بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے، کیونکہ جب خوبصورت محبوب مسکراتا ہے تو ارد گرد بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے دلوں پر بجلی کی طرح یہ کڑک کی طرح اور اس کی طرح یہ اس پر گرتی ہے، جس طرح بجلی گرتی ہے ہر چیز کو راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح جو مسکراہٹ ہے ان کے دلوں پر وہی اثر کرتی ہے جو بجلی اثر کرتی ہے، کیونکہ بجلی بھی جلا دیتی ہے اور محبوب کی جو مسکراہٹ ہے وہ بھی دلوں کو جلا دیتی ہے اور جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو شاعر جب محبوب مسکراتا تھا تو شاعر اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کہتا تھا یہ تو برکت تبسم ہے، کیونکہ یہ جو ہے مسکراہٹ ہے یہ تو مسکراہٹ کی بجلی ہے، کیونکہ یہ بجلی کی طرح دلوں کو جلانے والی ہے، دلوں کو جو ہے یا بجلی جو ہے یہ منور بھی کرتی ہے، روشن بھی کرتی ہے۔ تو شاعر کہہ دیتا ہے یہ جو مسکراہٹ ہے یہ تو بجلی کی طرح دلوں کو رونق کر دینے والی ہے، دل کو منور کر دینے والی ہے، لیکن شاعر کو کیا پتا تھا کہ یہی جو مسکراہٹ ہے شاعر پر حقیقی بجلی بن کے ٹوٹے گی۔ جب وہ محبوب جدا ہوا، محبوب نے فراق اختیار کیا، محبوب کا ہجر ہو گیا، محبوب اس سے دور ہو گیا، جب اس نے لمبی جدائی تان لی وہ اس سے دور چلا گیا، تو اب کیا ہوا، تو اس کے دل پر اس کی جو جدائی تھی، اس کا جو فراق تھا، اس کا جو ہجر تھا، اس کی جو دوری تھی، اس کے دل پر وہ بجلی بن کے کڑکی، بجلی بن کے اتری۔ تو اب شاعر کا جو دل تھا وہ اس قدر بوجھل ہو گیا کہ یہ جب تک روتا نا تو اس کے جو دل کا بوجھ ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا تھا، جس طرح بادل ہیں جب تک برستے نہیں ہیں تو وہ ہلکے نہیں ہوتے۔ تو شاعر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، یہ تو مسکراہٹ میں مذاق میں عذر مذاق اس کی مسکراہٹ کو بجلی کی مسکراہٹ کہہ دیتا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا، وہ حقیقتاً بجلی ثابت ہو گئی۔ شاعر کو جب محبوب نے جدائی دی تو اب یہ اس کی محبوب کی جدائی میں، اس کے فراق میں، اس کے ہجر میں یہ ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، نہ دن کو چین آتا ہے نہ رات کو سکون آتا ہے، کبھی دیوانوں کی طرح بیگانوں کی طرح گلی کوچوں میں ویرانوں میں پھرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ یہ بجلی جس کو میں مذاق میں بجلی کہہ رہا تھا، جس کو میں دل لگی کہہ رہا تھا، وہ تو دل کو لگی بن گئی، جس کو میں مذاق میں برکت تبسم کہہ رہا تھا وہ حقیقتاً ہی بجلی بن گئی، وہ ایسی بجلی ثابت ہوئی۔ پھر جب تک آنسو بہائے نہیں، جب تک زمین کو آنسوؤں سے تر نہیں کیا، جب تک آنسوؤں کی ندیاں نہیں بہی، اس وقت تک دل کو بھی سکون نہیں آیا۔ جس طرح بادل جو ہے وہ بھی جب تک اپنے آنسو بہاتے نہیں ہیں، بارش برساتے نہیں ہیں تو بادل ہلکے نہیں ہوتے، اسی طرح شاعر جب تک رویا نہیں، آنسو بہائے نہیں تو اس کا بوجھ بھی ہلکا نہیں ہوا، اس کا دکھ بھی کم نہیں ہوا۔ اگلا شعر ہے، کیا گل کھلے گا، گل کھلنا کہتے ہیں پھول کھلنا، لیکن مراد کیا ہے، کوئی عجیب و غریب واقعہ ہونا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کی چند چڑھے گا، تو وہی بات کہہ رہے ہیں، کیا گل کھلے گا، دیکھیے فصل گل
ہے فصل گل تو دور، فصل کہتے ہیں موسم کو، گل پھول کو کہتے ہیں، فصل گل پھولوں والا موسم، مراد موسم بہار ہے، کیونکہ موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو فصل گل کہتے ہیں۔ ہے فصل گل تو دور، سوئے، سوئے ہوتا ہے کی طرف، دشت جنگل کو کہتے ہیں، بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ شاعر کہتا ہے جب موسم بہار آئے گی اس وقت پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، کیا گل کھلے ہوں گے، کیا گل کھلیں گے، کیا چاند چڑھے گا، ہم تو ابھی سے ہی بے بسی سے جنگلوں کی طرف بھاگتے ہیں، جنگلوں کا رخ کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیا گل کھلے گا، دیکھیے ہے فصل گل تو دور، سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ شاعر کہتا ہے جب موسم بہار آئے گا، فصل گل آئے گا، اس وقت پتہ نہیں کیا ہمارا حال ہوگا، کیا ہماری حالت زار ہوگی، اس وقت پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بیتے گی، کیا گل کھلے گا، کیا چاند چڑھے گا، اس وقت پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم تو اسی وقت، اس وقت بھی اس تکلیف میں ہیں، اس اذیت میں ہیں محبوب کی جدائی کی وجہ سے، ہم تو ابھی سے ہی جنگلوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم ابھی سے ہی ویرانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جب موسم بہار آ جائے گی اس وقت پتہ نہیں درد کی، تکلیف کی شدت کس قدر ہوگی، اس وقت پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ جب بندے کو درد کی شدت ہوتی ہے، جب عاشق کو درد کی شدت ہوتی ہے، محبوب کی جدائی، محبوب کا فراق، محبوب کا جو ہجر ہے، اس کی جو لمبی دوری ہے، جب عاشق کو بے-تاب کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے، خاص کر موسم بہار میں جو عاشق ہوتے ہیں ان پر جو عشق ہے وہ انتہائی تکلیف دہ وار کرتا ہے، محبوب کی جدائی میں، اس کے فراق میں وہ تڑپتا ہے، جب تڑپتا ہے بے چین ہوتا ہے تو جنگلوں کی طرف جاتا ہے، ویرانوں کی طرف جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے عاشق لوگ جو عشق میں مبتلا ہوتے ہیں ان پر جو تکلیف کی شدت ہے وہ تو موسم بہار میں آتی ہے، وہ تو اس میں تڑپ کر جنگلوں کی طرف نکلتے ہیں، کیونکہ جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، باہر پرسکون ماحول ہوتا ہے، پھول کھلے ہوتے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، ہر طرف خوشی ہوتی ہے، اسی وقت انسان کو اپنا محبوب زیادہ یاد آتا ہے۔ آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں جب کسی کا کوئی قریبی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو اس کا جو دکھ ہے زیادہ تر عید پر محسوس ہوتا ہے، جب عید آتی ہے، خاص کر پہلی عید آتی ہے، وہ عید اس پر زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ عام دنوں سے بھی وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور باقی عیدوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، جب کسی کا کوئی بچھڑا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، تو عاشقوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب عاشق کا محبوب اسے بچھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا جو ہوتا ہے ہجر ہوا ہوتا ہے، دوری اختیار کی ہوتی ہے، تو بہار کا موسم جب باہر ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، ہر طرف مسکراہٹیں ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، کہیں باد صبا ہوتی ہے، کہیں باد نسیم ہوتی ہے، کہیں پھول کھلے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عاشق کو بے-تاب کر دیتی ہیں، بے چین کر دیتی ہیں۔ وہ بے چینی میں، بے تابی میں کہیں صحراؤں کی طرف بھاگتا ہے، کبھی جنگلوں کی طرف بھاگتا ہے، کبھی ویرانوں کی طرف بھاگتا ہے، تو وہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بھاگتا ہے۔ لیکن شاعر کی یہ صورتحال ہے ابھی بہار بھی نہیں آئی، بہار بہت دور ہے، وہ ابھی سے ہی محبوب کی جدائی کی وجہ سے اس قدر تکلیف میں ہے، اس قدر اذیت میں ہے، اس قدر دکھ درد میں ہے کہ وہ ابھی سے ہی جنگلوں کی طرف بھاگ رہا ہے، ویرانوں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے جب موسم بہار آ جائے گی اس وقت ہماری تکلیف کی شدت کس انتہا کو پہنچی ہوگی، اس وقت کیا گل کھلے گا، اس وقت کیا چاند چڑھے گا، اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم تو ابھی سے ہی اس قدر بے بس ہو چکے ہیں، بے لاچار ہو چکے ہیں کہ ہم ابھی سے ہی جو ہے وہ جنگلوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ویرانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم اس وقت بھی اس قدر دکھ درد میں، اذیت میں، تکلیف میں اور مشکلات میں گرے ہوئے ہیں محبوب کی جدائی کی وجہ سے، اس کے فراق کی وجہ سے، اس کے دور چلے جانے کی وجہ سے ہم اس وقت اس دکھ درد اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔ جب فصل بہار آئے گی، موسم بہار آئے گا، فصل گل آئے گی، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں۔ آرزو یہاں پر زو مینی ڈبل میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ آرزو جو ہے ایک تو مولانا فضلہ خیر آبادی ان کا یہ تخلص ہے، جس طرح مرزا غالب کا غالب ہے، مومن خان مومن کا مومن تخلص ہے، میر تقی میر کا میر تخلص ہے، اسی طرح مولانا فضلہ خیر آبادی کا جو تخلص ہے وہ آرزو ہے۔ ایک تو یہ ان کے تخلص کے طور پر نام استعمال ہوا ہے، دوسرا اس کا مطلب یہاں آرزو سے مراد خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ شعر کی ڈبل میننگ تشریح ہے، جس طرح پیچھے بھی اشعار کی ہم نے ڈبل میننگ تشریح کی ہے۔ آپ دونوں جو معانی ہیں وہ پیپر میں لکھ دیں، آلدو یہ پیپر میں آتا بھی نہیں ہے، جو مقطع ہوتا ہے وہ پیپر میں نہیں آتا۔ مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم، اور جو لفظ مومن ہے یہ بھی زو مینی ڈبل میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو مومن سے مراد
مومن ہے ایمان والا جو ہے یقین کرنے والا قرآن حدیث اسلام کو ماننے والا۔ دوسرا مومن سے مراد کون ہے؟ ان کا تخلص ہے۔ مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے، ہم ربط کہتے ہیں تعلق کو، بدعتی کہتے ہیں نئی چیز ایجاد کرنے والا یا دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والا۔ عام طور پر تو بدعتی اسی کو کہتے ہیں جو دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والا ہو، لیکن یہاں پر بدعتی بھی ذو معنی ہوگا، ڈبل میننگ میں ہوگا۔ ایک تو بدعتی سے مراد وہی بدعتی مراد ہے جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اور دوسرا بدعتی سے مراد وہ شخص ہے جو کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے۔ تشریح کریں گے تو شعر کی تشریح سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتا لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ شاعر کہتے ہیں اگر دل میں آرزو کا مولانا فضل الحق خیر آبادی کا نام بھی آ جائے تو ہم دل کو نکال کر باہر پھینک دیں گے، ہم پھر مومن ہی نہ ہوئے۔ اگر ہمارے دل میں کسی بدعتی کی محبت ہو، کیونکہ مومن خواہ مومن مولانا کو بدعتی سمجھتے تھے، تو یہ کہتے ہیں اگر دل میں مولانا کا نام آ جائے، ان کی محبت آ جائے، تو ہم تو دل کو نکال کر باہر پھینک دیں گے، کیونکہ پھر ہم مسلمان کہاں کے ہوئے، ہم مومن کہاں کے ہوئے اگر ہمارے دل میں کسی بدعتی کی محبت آ جائے، کسی بدعتی کا نام آ جائے۔ یہ جو شعر ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ مومن خواہ مومن جو تھے یہ مولانا اسماعیل شہید سے بہت محبت کرنے والے تھے، اور سید احمد شہید جو تھے ان دونوں سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ جو مولانا اسماعیل شہید تھے شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے، تو یہ جو تھے بدعتیوں کے بہت خلاف تھے، بدعتوں کے خلاف تھے۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی بدعتوں کے خلاف جس کو تقویۃ الایمان کہتے ہیں۔ تو مومن خواہ مومن جو تھے ان سے بہت محبت کرتے تھے مولانا اسماعیل شہید سے، لیکن جو مولانا فضل خیر آبادی تھے وہ مولانا اسماعیل سے وہ زیادہ محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ مولانا اسماعیل کو خط و کتابت کے ذریعے ان پہ سوالات کرتے رہتے، ان پر اعتراضات کرتے رہتے، اور جو شاہ اسماعیل شہید تھے وہ ان کے جواب دیتے رہتے مولانا فضل خیر آبادی کو۔ ایک مرتبہ انہوں نے ان کو سوال لکھا، شاہ اسماعیل شہید کو ان سے کچھ سوال پوچھا تو وہ انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا میں مصروف ہوں یا کوئی بھی وجہ تھی، انہوں نے کہا کہ میں بعد میں اس کا جواب دوں گا، تو فی الوقت انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا تو مولانا فضل خیر آبادی بہت خوش ہوئے اور وہ کہنے لگے یہ تو میری فتح ہے کہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ ہار گئے ہیں، وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے خوشی میں کچھ ایسے کلمات بھی کہہ دیے جو مومن خواہ مومن کو پسند نہیں آئے، کیونکہ جو مومن خواہ مومن تھے وہ تو ان سے بہت محبت کرنے والے تھے، ان کو اپنا پیر و مرشد سمجھنے والے تھے۔ مولانا اسماعیل شہید کو یہ اپنا بڑا سمجھتے تھے، مرشد سمجھتے تھے، پیر سمجھتے تھے، اور مولانا فضل خیر آبادی نے جب ان کے خلاف باتیں کی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، تو مومن خواہ مومن کو غصہ آ گیا۔ ایک ہی محفل میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی محفل میں ایسی گفت و شنید ہوئی، تو یہ جو مومن خواہ مومن تھے ان کے زبان پہ فوراً یہ شعر آ گیا، تو انہوں نے یہ شعر پڑھتے پڑھتے محفل سے اٹھ کر محفل برخاست کر دی اور پرے چلے گئے، اور یہی شعر پڑھا کہ اب دوبارہ اگر دل میں تمہارا نام بھی آئے گا مولانا فضل خیر آبادی، تمہارا اگر نام بھی دل میں آئے گا تو ہم کیا کریں گے، دل کو بھی نکال کر پرے پھینک دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو شاہ اسماعیل شہید ہیں وہ بدعتیوں کے خلاف ہیں اور فضل حق خیر آبادی یہ بدعتیوں کے حمایتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ فضل حق صاحب کو بدعتی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے اب فضل حق کا اگر نام بھی دل میں آئے گا تو دل کو نکال کر پرے پھینک دیں گے، کیونکہ ہم پھر مومن کیسے ہوئے کہ اگر ہمارے دل میں ایک بدعتی کی محبت ہو، اس سے دوستی ہو یا اس کا نام ہو۔ دوسرا اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں محبوب کے علاوہ کسی اور کی آرزو پیدا ہو جائے، خواہش پیدا ہو جائے، تو ہم دل کو نکال کے پرے پھینک دیں گے، کیونکہ پھر تو ہم مومن ہی نہ ہوئے، کیونکہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو کسی ایک کو ماننے والا ہوتا ہے، جو محبوب ہے۔ اگر یہاں محبوب سے مراد محبوب حقیقی لیا جائے، اللہ کی ذات لی جائے، تو جو محبوب جو مومن ہوتا ہے وہ تو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ کے غیر سے تو محبت کرتا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں تو صرف ایک محبوب بستا ہے، وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، تو وہ تو دل میں کسی اور کو بساتا ہی نہیں۔ جو دل میں کسی اور کو بساتا ہے وہ تو بدعتی ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اگر دل میں کسی اور کی آرزو پیدا ہو جائے، خواہش پیدا ہو جائے، تو ہم دل کو نکال کے باہر پھینک دیں گے، کیونکہ پھر ہم مومن کاہے کے ہوئے، ہم کہاں کے مومن ہوئے۔ اگر ہمارے دل میں غیروں کی محبت آ جائے، بدعتی ہو گئے، پھر تو ہم بدعتی تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں غیروں کی محبت ہوتی ہے، پھر تو ہم بھی بدعتی بن گئے، کیونکہ ہمارے دل میں بھی غیر کی محبت آ گئی، اللہ کے علاوہ دوسرے کی محبت آ گئی۔ اگر یہاں محبوب سے مراد محبوب حقیقی نہ بھی لیا جائے، محبوب عام محبوب لے دیا جائے، محبوب مجازی لے لیا جائے، پھر مطلب یہ ہوگا، شاعر کہتا ہے اگر
اے محبوب، محبوب مجازی مراد ہو اگر، وہ کہتا ہے اے محبوب اگر تیرے علاوہ کسی اور کی محبت پیدا ہو جائے تو ہم دل کو باہر نکال کر پھینک دیں گے، کیوں کہ پھر تو ہم مومن ہی نہ ہوئے، کیونکہ مومن سے یہاں مراد مسلمان نہیں ہوگا، پھر مومن سے مراد کیا ہوگا؟ یقین رکھنے والا، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب پر ہی تو یقین رکھتا ہے، اسی کی تو بات مانتا ہے، اسی پر ہی تو ایمان لاتا ہے، اسی کی تو ہر بات کو قبول کرتا ہے۔ تو پھر شاعر کا مطلب کیا ہوگا؟ اے محبوب اگر تیرے علاوہ کسی کی بھی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو دل کو نکال کر ہم باہر پھینک دیں گے، پھر ہم کاہے کے مومن ہوئے، کہاں کے مومن ہوئے کہ ہم اگر کسی بدعتی سے تعلق رکھیں، پھر بدعتی سے یہاں مراد کوئی دوسرا محبوب ہے۔ تو شاعر کہتا ہے محبوب اگر تیرے علاوہ ہم کسی اور کو اپنا محبوب بنا لیں پھر تو ہم بدعتی بن گئے، تو پھر ہم ایسے دل کو باہر نکال پھینکیں گے، کیونکہ پھر تو ہم مومن ہی نہ ہوئے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو ایک ہی سے جڑا رہتا ہے، ایک ہی سے محبت کرتا ہے، وہ تو آپ ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے علاوہ اگر دل میں کسی اور کی آرزو پیدا ہوگی، خواہش پیدا ہوگی یا محبت پیدا ہوگی تو ہم دل کو نکال کے پرے پھینک دیں گے، کیونکہ ہم ایسے دل کو ہی نہیں رکھتے جو دل میں بدعت پن ہو، جس دل کے اندر جو ہے کسی اور کی آرزو ہو۔ یقیناً دونوں غزلوں کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔